مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، معیشت کا ایک طرح سے جنازہ نکل رہا ہے، اور اب تو جو ہمارے حکمران ہیں، بلکہ حکمران طبقہ ہے جو کہ تینوں پارٹیوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے ایک ایسے دور میں جب کہ پہلے ہی لوگوں کے پاس اس وقت بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، لوگ جو ان کی تنخواہیں وہیں جامد ہیں یا ایون کم ہو گئی ہیں پہلے سے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بال بچوں کو اچھا کھانا تک نہیں کھلا پا رہے، کروڑوں لوگ جو کہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں اور شہروں میں بھی چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس میٹ جو ہے بڑا ضروری ہے برابری پارٹی کی طرف سے، کیونکہ ہم نعرہ لگاتے ہیں برابری کا، اور برابری ہمیشہ امیر اور غریب کے درمیان میں ہوتی ہے، ہمیشہ طاقتور اور کمزور کے درمیان میں ہوتی ہے۔ برابری کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو جو چیزیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہاں پہ ہو اور ایک چیز یہاں پہ ہو، تاکہ وہ آپ ان کو برابر ایسے کر سکیں یا ایسے کر سکیں، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہو۔ تو برابری کا نعرہ لگانے والی پارٹی ہے ہماری برابری پارٹی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا جو حل ہے وہ حکمران طبقے کے پاس نہیں ہے، حکمران طبقے نے یہاں پیسہ بنایا ہے، پیسہ بنا رہے ہیں، اور ان کا جو طریقہ ہے پیسہ بنانے کا وہ بڑا سیدھا سا ہے، سادہ سا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے جیسے لوگوں کا اکٹھ کرتے ہیں، اس میں وہ سرمایہ داروں کو ڈالتے ہیں، جاگیرداروں کو ڈالتے ہیں، مافیاز کو لے کے آتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں رجسٹر۔ وہ رجسٹر ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ایک ایسی پارٹی ہوتی ہے جس کو چلانے والے اس ملک کے اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو 75 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں۔ پھر وہ پارٹی جب بن جاتی ہے تو وہ لوگ عام لوگوں کی بات کر کر کے عام لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، کبھی کہتے ہیں جی ہم آپ کو علاج دیں گے، کبھی کہتے ہیں ان کو تعلیم دیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو یہاں انصاف ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو طبقہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا اس طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور جس کو وہ جذباتی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک واضح دونوں کے درمیان میں خلیج ہوتی ہے، اور ان پارٹیز میں جس طبقے کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے مسائل حل کرنے ہیں، ان پارٹیوں میں اسی طبقے کو نہ تو انٹری کی سہولت ہے یا اجازت ہے، اور نہ ہی وہ وہاں لیڈر بن سکتے ہیں، جا کے وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، ان کا وہ اپنے علاقوں میں بھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ ان پارٹیز کے اندر وہی لوگ لیڈرز بنتے ہیں جن کے پاس یا پیسہ ہوتا ہے یا برادری کی لیڈرشپ پہلے سے ہوتی ہے ان کے خاندان کی وجہ سے، اور یا پھر وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ جن کے تعلقات ہوتے ہیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے، جب یہ پارٹی بن جاتی ہے، کوئی بھی ایسی پارٹی جیسے ہم نے ریسنٹلی دیکھا تحریک انصاف بنی ہے، وہ کہہ کے یہی بنی ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، لیکن کیا چند بھیڑیے مل کے کچھ اور بھیڑیوں کے گول سے علیحدہ ہو کے بھیڑوں کی رکھوالی کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا طبقہ ہی اور ہے، وہ کسی اور طبقے سے ہیں، اور بھیڑوں کا طبقہ اور ہے۔ بھیڑیے نے تو آخرکار بھیڑ کو کھا جانا ہے۔ اسی طرح یہ جو طبقہ ہے جس کی پارٹیز ہیں، یہ ساری یہ پارٹیز عام لوگوں کو کھا جاتی ہیں، عام لوگوں کے بچے کھا جاتی ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ ان کی بچوں کے مستقبل کھا جاتی ہیں، یہ لوگوں کی آمدنی، ان کی اجرت، ان کی تنخواہ وہ کھا جاتی ہیں، یہ لوگوں کی روزی روٹی کھا جاتی ہیں، لوگوں کی خوشحالی کے خواب کھا جاتی ہیں، یہ بلائیں ہیں سارے۔ تو جب یہ پارٹیز بن جاتی ہیں ایک دفعہ تو پھر یہ نیا کام کرتی ہیں، ایک تو عوام کو پاگل بناتی ہیں ان کے مسائل کی بات کر کر کے، اور پھر وہ بوٹ پالش کرتی ہیں، اور وہ بوٹ پالش کن کے کرتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ ان اداروں کے بوٹ پالش کرتی ہیں جن میں سب سے پہلے ہماری فوج ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑا عزت دار ادارہ ہے، ہم اس کو بڑا پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے حفاظت کا کام کرتے ہیں، ہمارے مجاہد ہیں، ہمارے محافظ ہیں،
لیکن ان کو سیاست میں گھسیٹا جب پھر جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں تاکہ ہم باقی پارٹیوں کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر کے ان کو سائڈ پہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے حکومت کریں گے. یہ بوٹ پالش کرتے ہیں. پھر یہ اس لڑائی میں جوڈیشری کو بھی ڈالتے ہیں، ججوں کو. پھر اس لڑائی میں بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو یہ انوالو کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر کہیں پر بھی عوام نہیں ہوتی. یہ لڑائی اوپر ہی اوپر ہو رہی ہوتی ہے. یہ لڑائی صرف امیروں کی لڑائی ہے اور طاقتوروں کی لڑائی ہے، اور انہی کی آپس میں مختلف اکٹھوں کی لڑائی ہے. انہی کے آپس میں جو تقسیم ہے اس کی آپس میں اجارہ داری کی لڑائی ہے. اس کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ٹی وی لگائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور نواز شریف عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا آصف زرداری جو ہیں وہ ان دونوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کو کہیں بھی بات نظر نہیں آئے گی کہ پاکستان میں منیمم ویج کتنی ہے، کم از کم اجرت کتنی ہے پاکستان میں. کیا اس سے ایک عام آدمی کے گھر میں اس کا گزارا ہوتا ہے؟ یہ ایشو نہیں ہے جو میڈیا پر ڈسکس کیا جائے گا. دوسری طرف یہی پارٹیز اپنے اپنے صوبوں میں یا وفاق کے اندر ان تمام لوگوں کو مارتی ہیں، ان پہ آنسو گیس پھینکتی ہیں اور ان کو پہ تشدد کرتی ہیں جو بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں. ابھی ہم نے پختونخوا میں بار بار دیکھا ہے کہ تبدیلی نام کی جو گورنمنٹ عمران خان کی آئی تھی، اس نے بار بار کبھی ڈاکٹرز کو مارا ہے، کبھی ٹیچرز کو مارا ہے، کبھی عام ورکرز کو مارا ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مارا ہے، باقاعدہ مارا ہے، ان کو لاٹھیوں سے مارا ہے، آنسو گیس کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے نہتے لوگوں کا، صرف اس بات پہ کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور حقوق کیا ہیں عام آدمی کے؟ عام آدمی کے حقوق صرف ایک چیز پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کی آمدنی کتنی ہے. صرف یہی حق وہ مانگ رہا ہے کہ میری آمدنی زیادہ کرو، مجھے جاب دو، میں گھر چلا سکوں، اتنا، صرف اتنا. لیکن یہ ان کو مارتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی ایشو جو ہے عام لوگوں کا، نہ تو یہ اس کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں، نہ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے وہ اہم ہے. اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عام لوگ کیا کریں؟ تو عام لوگوں کو ہم نے جو راہ دی ہے برابری پارٹی نے، برابری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہم ایک طبقاتی تقسیم کے حوالے سے ایک سیاسی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس ملک کے مقتدر حلقوں سے، اس ملک کے تمام وہ اجارہ دار طبقے کے جو کہ اس ملک کو چلا رہا ہے 75 سال سے. اور ہم بلا تخصیص یہ کہ یہ کس مذہب سے ہے، اس کا کیا رنگ ہے، یہ کس نسل سے ہے، کس برادری سے ہے، کس صوبے سے ہے، ہم اس کی تخصیص کیے بغیر ہم لوگوں کو صرف دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے. امیر طبقے کی پارٹیز موجود ہیں، غریب طبقے کی پارٹی موجود نہیں ہے. غریب طبقے کی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریبوں کے لیے ہو، کہ وہ تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کی ہو، کے لیے نہ ہو، انہی کی ہو. جیسے ابھی عام آدمی پارٹی انڈیا میں بنی ہے، اس کا نام ہی عام آدمی پارٹی ہے. انہوں نے اپنے نام کے ساتھ انصاف کیا ہے، ان کے اندر کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے، سب عام لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں. پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی بنی، لیکن پیپلز پارٹی کو بنانے والے جاگیردار تھے. تو وہ ایک ایسی پیراڈاکس تھی، ایک ایسا تضاد تھا جو اس کے اپنے اندر ہی اندر اس کو چاٹ کے اس نے ختم کر دیا. اور آج آپ کے سامنے جو حالت ہے اس کی بھی آپ کو معلوم ہے. تو اس لیے اگر ہم وہ بھی مثال لیں پیپلز پارٹی کی بھی، تو اس میں ایک ہی ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو جاگیردار تھے، ہمارے پرائم منسٹر تھے. غلام مصطفیٰ خیر جاگیردار تھے، وہ ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اور غلام مصطفیٰ جتوئی سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی جاگیردار تھے. تو یہ سارے طبقہ تو ہمارے پہ وہی پھر بیٹھا تھا. بات وہ غریبی کر رہا تھا. بہتر وہ تھے اس زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے عام لوگوں کی بات کی تو کوشش بھی کی ان کے لیے کچھ کرنے کی، لیکن عام لوگ خود لیڈرشپ میں نہیں آئے، عام لوگوں نے خود پارٹیاں نہیں بنائی. تو برابری پارٹی صرف یہ کہتی ہے کہ اس طبقاتی تقسیم کے اوپر پارٹی بننی چاہیے. عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو، محنت کشوں کو، سادہ اور سفید پوش لوگوں کو اپنی ایک پارٹی چاہیے اس ملک کے اندر.
اور اس میں مراعات یافتہ طبقہ نہیں آ سکتا. وہ ہمیں چندہ تو دے سکتا ہے لیکن وہ ہماری طرف سے الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ ہماری طرف سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا الیکشن میں. وہ اس پارٹی کو کی تنظیم میں آ سکتا ہے, بات چیت بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ اس پارٹی کی لیڈرشپ جو ٹاپ کی اس کے اندر نہیں آ سکتا. اگر کوئی امیر آدمی اس حد تک اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے, قربانی دینا چاہتا ہے, تو 100 بسم اللہ آئے, لیڈرشپ نہیں ملے گی اس کو. اس کے لیے اس کو پھر اپنی دولت جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے یہ کام کرنا پڑے گا. وہ نہیں کرے گا, اس لیے اس پارٹی میں گنجائش نہیں ہے اس کے آنے کی. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آ سکتے ہیں لیکن وہ آئیں گے نہیں, کیونکہ یہ پارٹی ان کو نہیں الیکشن لڑوائے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, مراد یافتہ طبقہ جو ہے اس میں مشہور لوگ بھی آ جاتے ہیں. مشہور لوگوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں بھوکے نہیں مرتے. لوگ کہیں نہ کہیں سے ان کو تھوڑا بہت پھر بھی پیار کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ اگر میں آج چاہوں تو میں اس ملک کے اندر اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں, کیونکہ میرے کانٹیکٹس تو پورے پاکستان کی پوری رولنگ کلاس کے ساتھ ہے نا. پرویز مشرف سے لے کے ابھی پرویز لائی سے لے کے شہباز شریف سے لے کے کوئی بھی انسان اٹھا لے, عمران خان کے ساتھ تو میری بہت ہی کلوز ایسوسیشن رہی ہے. تو یہ سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں ان کے ساتھ آئی ہیو رب شولڈرز ود them. وہ کہتے ہیں نا آپ ان کے ساتھ چلے پھرے ہیں, بیٹھے اٹھے ہیں. تو اگر میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. اس لیے مشہور لوگ بھی جو ہیں وہ مراد یافتہ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا اس پارٹی سے. میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا, کبھی بھی نہیں لڑوں گا. ابھی آپ جو میں کبھی بھی کہتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ہو سکتا ہے ندوا آپ سوچیں کہ ابھی تو کہہ رہا ہے جب پارٹی بڑی ہو جائے گی تو لڑ لے گا. میں کبھی بھی الیکشن نہیں لڑوں گا. مجھے ضرورت نہیں ہے. جن کو ضرورت ہے وہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں, اور جن کو ضرورت نہیں ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں. تو ہم ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں عام لوگوں کی, جس میں عام لوگ نہ صرف آ کے سیاسی تحریک میں شامل ہوں, اس طبقاتی سیاسی تحریک میں, جو کہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ ادروائز پاکستان ختم ہو جائے گا, معیشت ختم ہو جائے گی, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. غریب لوگ سڑکوں پہ آ کے ایک دوسرے کو ماریں گے, امیروں کے گھروں میں گھس جائیں گے, اور فرینچ ریولوشن والا حال ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر اس وقت. جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہتا تو ان کے پاس غصہ رہتا ہے. پھر غصہ جو ہوتا ہے اس سے بری چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے, وہ بھسم کر دیتا ہے ہر چیز. ابھی تک غصہ لوگوں کا کنٹرولڈ ہے, جس دن یہ باہر نکلے گا یہ کیا شیپ اینڈ فارم لیتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے اس ملک اس پارٹی کے اندر تحریک کے طور پہ لوگ شامل ہوں, ایک تحریک سمجھ کے اس کو ہوں. قربانی بے شک نہ دیں, صرف اپنا حصہ ڈالیں. قربانی ہم دے رہے ہیں, ہر طرح کی دے رہے ہیں, پارٹی بلڈ کرنے کے لیے. نظریاتی لوگ ہیں, لیکن آپ نہ دیں قربانی, لیکن کم از کم حصہ ڈالیں اس میں اپنا, جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور یہ طبقاتی تقسیم تمام پاکستان کے اداروں میں جب تک نہیں ہوگی, جب تک یہ طبقاتی تقسیم سیاسی اظہار کے ساتھ, لوگ سیاسی اظہار کریں گے اس کا کہ ہم اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ نہیں کھڑے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کلاس فار اٹ سیلف ہو, ان اٹ سیلف نہ ہو. مطلب ہمیں ایسا طبقہ چاہیے, ایسی طبقاتی جدوجہد چاہیے جس میں لوگ اپنے آپ کو اپنے لیے ایک کلاس نہ سمجھیں, اب اپنے آپ میں ایک کلاس نہ سمجھیں, بلکہ اپنے لیے ایک کلاس سمجھیں, اپنے لیے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. کلاس ناٹ ان اٹ سیلف بٹ فار اٹ سیلف, یہ سب سے بڑا اس ملک کے اندر جو ہے وہ سوال ہے. تو یہ ہر ادارے میں کھڑا ہوگا, کوئی ادارہ سے نہیں بچے گا. ایک دفعہ طبقاتی سوال کھڑا ہو گیا, غریب لوگوں نے, عام لوگوں نے طبقاتی سوال سیاسی طور پہ کھڑا کر دیا, اس ملک میں کسی اجارہ داری کی گنجائش نہیں رہے گی امیروں کی. کیونکہ جو لوگ ہیں وہ تو سارے ووٹرز ہم ہیں, یہ مڈل کلاس محنت کش نوجوان ووٹرز ہیں اس کے, ان سب کے. یہ لوگ تو ووٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. ان کا کتنے ووٹ ہیں, یہ ملا کے کتنے ہیں؟ اگر 4% بھی ہوں پاکستان میں یہ لوگ تو 88 لاکھ بنتے ہیں. اگر 22 کروڑ آبادی ہے تو یہ ٹوٹل لوگ 88 لاکھ بنتے ہیں. ہم دوسری طرف 21 کروڑ اور 18 لاکھ لوگ ہیں. تو وہ ان کی پارٹی نہیں ہے, ان کی اکٹھ نہیں ہے, ان کی تحریک نہیں ہے, ان کی آواز نہیں ہے کوئی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ طبقاتی تقسیم ہر جگہ کھڑی ہوگی. پر یہ سوال ہر جگہ کھڑا ہوگا. یہ ریلوے میں کھڑا ہوگا, یہ واپڈا میں کھڑا ہوگا, یہ آپ کے بڑے بڑے مالیاتی اداروں میں ہوگا, بینکوں میں ہوگا, آپ کے کھیتوں میں ہوگا, جاگیروں میں ہوگا, آپ کے بڑے بڑی انڈسٹریز میں ہوگا, اداروں میں ہوگا.
پھر آپ کے جو ملکی ادارے ہیں ان کے اندر ہوگا، ہر جگہ تخصیص ہوگی، لوگ انٹر ہوں گے دروازے سے تو پتہ ہوگا کہ یہ اس طبقے کے ذات کھڑا ہے، کیونکہ یہ اس طبقے کا ہے۔ اصل میں بھی ہونا چاہیے، وہ جس طبقے کا ہو اس کو اسی طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ طبقاتی سوال کھڑا نہیں ہونے دے رہے اور طبقاتی شعور بھی بیدار نہیں ہونے دے رہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم اس طبقے سے ہیں ہی نہیں تو اس کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں۔ جب ہم اس طبقے سے ہیں ہی نہیں، ہم اس طبقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ہم اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ 75 سال کیا اس نے؟ کبھی کیا، میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ، کیا کبھی کوئی جاگیردار پارلیمنٹ میں پہنچ کے اپنے مزارے کے لیے کم از کم اجرت ڈبل کر سکتا ہے؟ وہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو اپنے سارے مزاروں کو ڈبل اجرت دینی پڑے گی، وہ نہیں کرے گا۔ کیا کوئی صنعت کار پارلیمنٹ میں جا کے اپنے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی، پینشن، اولڈ ایج بینیفٹس، اوور ٹائم یہ لازمی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کرے گا؟ یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ وہ اگر کرے گا تو اس کو اپنے ساری فیکٹری کے ملازم کو سارا کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں ان کا انٹرسٹ آپ سے کلیش کرتا ہے۔ وہ آپ کے امپلائرز ہیں، آپ کے مالک ہیں، آپ ان کے ملازم ہیں۔ وہ مالک اور ملازم کا جو رولز معاشرتی طور پہ موجود ہے، اسی کا سیاسی اظہار جب وہ کریں گے تو وہ وہاں پہ جا کے آپ کے لیے کیوں کچھ کریں گے؟ وہ یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے برابری پارٹی کا پیغام، میں صرف میڈیا کے تمام مڈل کلاس جرنلسٹ، تمام وہ لوگ جن کے دل میں ابھی بھی کوئی سچ کے لیے کوئی چیز دھڑکتی ہے، ان کا اندر جذبہ ہے، میں ان کو کہوں گا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ آگے کھڑے ہوں۔ آپ کے ساتھ آج پریس میٹ کا تعلق ہمارا آپ کا صرف یہی ہے، اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ آپ سارا دن لوگوں کی باتیں سنیں، آپ ان کی باتیں چلائیں، آپ ان کی باتیں ریکارڈ کریں، آپ اپنے چینل کو بھیجیں، آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہر انسان نے اپنا کام اچھا کر کے ہی آگے ایک وہ کہتے ہیں نا حلال کی اور خالص روزی کمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک سیاسی ایک کردار بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ سیاسی طور پہ بھی کھڑے ہونا ہے۔ آپ مشہور لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، آپ اس ملک کے امیر لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، تمام وہ لوگ جس مراد یافتہ ہیں اس ملک کے اندر، ان کی خبریں ضرور دیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، سیاسی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ آپ کے دل میں ان کے لیے سیاسی طور پہ کوئی محبت نہ ہو۔ سیاسی طور پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کے خاندانوں سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ان کی شخصیات سے بھی نہیں ہے، ہماری جنگ ان سے سیاسی ہے، اس ملک کے تسلط کی ہے، اس ملک کے نظام کی ہے جو کہ وہ چلا رہے ہیں، جبکہ یہ نظام ہمیں چلانا چاہیے۔ اس ملک کے وسائل پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم 96% ہیں، وہ صرف 4% ہیں۔ بہت شکریہ۔ جواد بھائی، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو کرنٹ سینیریو ہے، جتنی بھی رولنگ پارٹیز ہیں، پی ایم ایل کی بات کر لیں، پی ٹی آئی کی بات کر لیں، یا پھر پیپلز پارٹی تھوڑا سا بیک اینڈ دا اینڈ پہ ہے، تو اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، دوسرے کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑنے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو غریب کی تو بات کبھی بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کس طرح سے چاہیں گے کہ اس کرنٹ سینیریو میں غریبوں کی آواز کو اٹھایا جائے؟ پہلی بات تو یہ آپ طے کر لیں کہ عمران خان تو غریبوں کی بات نہیں اٹھائے گا کبھی بھی۔ یہ آدمی اس وقت اس ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملک کا سیاسی نظام ختم ہو رہا ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارا دن ٹی وی پہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے اور نئے نئے پلان دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جذباتی کر کے اپنے ساتھ وابستہ کرتا ہے، اس میں مذہب بھی استعمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی کسی بات کے اندر عام لوگوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ایشو کیا ہوتا ہے؟ آرمی چیف، ISI کا چیف، نیا آرمی چیف، جوڈیشری، عدالتوں میں ہمارے فیصلے نہیں ہو رہے، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جایا گیا ہے، چاہے ان لوگوں نے جو مرضی پہلے خود کیا ہو، لیکن اب تو آپ کی اور ان اداروں کی لڑائی ہے جن کے آپ بوٹ پالش کرتے تھے۔ یہ ہماری لڑائی تو ہے نہیں، یہ لڑائی آپ کی ہے۔ آپ امیر لوگ تھے، آپ طاقتور لوگ تھے، آپ کی ایک اور طاقتور ادارے سے لڑائی ہوئی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اس ملک کے معاشی نظام کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے
کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو 3.5 سال 3.25 سال ملے تھے نا, آپ نے کر دینا تھا. تو عمران خان سے زیادہ بڑا مجرم اس ملک میں اس وقت کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایک تو اس نے لوگوں کی امیدوں کا خون کیا ہے. اس نے لوگوں کو کہا کہ میرے پاس حل ہے, اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا. جب یہ آیا حسنین, جب یہ آیا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی میرے پاس ٹیم ہے. اور لانے والے مطلب جو ادارہ تھا, جو فوج تھی, انہوں نے سوچا کہ اس کے پاس ہوگی شاید ٹیم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ. انہوں نے جو اس کے لیے کر سکتے تھے کیا. اس کے دھرنے کروائے, اس کے بندے پورے کروائے اسمبلیوں میں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا, سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں جو کچھ کیا, پھر وہ جو جس دن الیکشن ہوا اس دن وہ جو سسٹم تھا RTS, اس کے اندر انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے, میں تو برملا کہہ رہا ہوں, صاف کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہر وہ کام کیا. اور آج وہ مانتے ہیں, جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم اب مداخلت نہیں کریں گے, یہی کہا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے مداخلت کر رہے تھے وہ. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اس کو بنایا, اس کو دودھ پلایا, سانپ کو دودھ پلایا انہوں نے, اپنے سانپ کو. اس نے آ کے ان کو ڈسنا شروع کر دیا, اور نہ صرف اس کو ڈسا بلکہ پوری قوم کو ڈس رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر باز آ جائے تو اس ملک کے اندر ہر پارٹی اپنے منشور پہ الیکشن لڑے گی. اپنے منشور پہ الیکشن لڑو نا. لوگوں کو جذباتی کیوں کر رہے ہو, مذہب کا استعمال کیوں کرتے ہو, اسلام کا تمہارا کیا تعلق ہے مذہب سے؟ اتنا ہی ہے نا جتنا ہمارا ہے, بلکہ شاید عام لوگوں کو اس سے زیادہ ہے. اس کی تو اپنی لائف پوری بتاتی ہے کہ کوئی اتنا تعلق نہیں رہا. دلوں کے حال خدا جانتا ہے, لیکن انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. عام لوگ پاکستانی کہاں ایسے کرتے ہیں بیچارے. تو ہمیں کیوں سکھا رہے ہو مذہب, جبکہ ہر انسان کے گھر میں مذہب ہے. اور پھر یہاں پہ صرف مسلمان نہیں رہتے, یہاں ہندو سکھ مسیح بھی رہتے ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی شیعہ سنی کے دو بڑے جو جتھے ہیں. اس کے بعد پھر سنیوں کے اندر بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, آغانی ہیں, آغانی خیر شیعوں کا, لیکن یہ بہت سارے اور بھی وہابی بھی ہیں, بہت سارے سیکٹس ہیں. آپ مذہب کا استعمال کر کے اس ملک میں آگ ہی لگائیں گے, کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. لوگ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو رہنے دیں نا. تو اس ملک میں یہ بھی استعمال کر رہے ہیں, فوج کو انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے امیروں کا ایک نیا اکٹھ بنا کے ہمارے سر پہ لادا, اور آج یہ ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ جی میں مظلوم ہوں, ہم لوگ مظلوم ہیں. اور بھائی جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, لیکن اعظم سواتی نے غریبوں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو سب کو یاد ہے. تو مسئلہ تو امیر غریب کا ہے. آج دو طاقتور جب لڑتے ہیں تو ایک طاقتور دوسرے کو زیر کرتا ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. تو آج آپ زیر ہوئے ہیں تو آپ مکار ہمیں رہے ہیں, ہمیں پکار رہے ہیں جن کے اوپر آپ ہمیشہ سے سواری کر رہے ہیں. آپ نے تو چاہے آپ حکومت میں ہو یا نہ ہو, آپ نے تو سواری ہمارے پہ کی ہے, عام لوگوں پہ کی ہے. تو ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن آپ بھی اپنے گربان میں جھانکیں, آپ اسی طبقے سے ہیں. یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. عمران خان حکمران طبقے کی آپس کی لڑائی کو اور امیر سیاستدانوں کی فوج کے ساتھ لڑائی کو عام لوگوں کی لڑائی نہ بنائیں. عمران خان یہ سمجھیں کہ ہماری لڑائی نہیں ہے یہ. نہ ہم اس لڑائی کو شروع کرنے والے تھے, نہ ہم اس لڑائی کے اندر پلیئر تھے, کھلاڑی تھے اس کے, اور نہ ہی ہم اس وقت ہیں کھلاڑی. ہم تماشائی ہیں. اور عمران خان کو پتہ ہے اچھی طرح. عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان اس ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے, کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ 300 کنال میں رہتا ہے, 8 کنال کے گھر میں آج کل رہ رہا ہے وہ لاہور میں, جو کہ اربوں کی پراپرٹی ہے, وہ بھی اربوں کی پراپرٹی ہے. اس آدمی کے بچے کھرب پتی ہیں, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. اس کو کیا فرق پڑتا ہے ملک ختم بھی ہو جائے تو؟ فرق آپ کو پڑتا ہے, فرق عام لوگوں کو پڑتا ہے, اور ابھی بھی پڑ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کا قصور ہے اس میں, تمام پارٹیز کا قصور ہے. تمام پارٹیز نے جن نے حکومت کی ہے اس ملک میں ان کا قصور ہے. لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے منشور پہ ان کو کہنا چاہیے کہ منشور دو اور ہم سے ووٹ لو. عمران خان اگر اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا اور یہ انتشار پھیلاتا رہے گا تو ہم اس سے بھی جائیں گے. ہم پارٹیز کے منشور پہ نہیں لڑیں گے, ہم کس پہ لڑیں گے؟ امریکی سازش پہ, غداری پہ, امپورٹڈ گورنمنٹ پہ. یہ جھوٹے نعرے ہیں. عمران خان اپنا منشور دے, بتائے کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ آئے گا تو, اور پھر لوگ ایک دم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو پہلے کہتا تھا وہ اس نے کیا تھا. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر. تو جب انسان دوبارہ اسی پہ آتا ہے نا, اپنے منشور پہ, معاشرتی جو اس کے مسائل کے حل کا منشور ہوتا ہے,
تو لوگ اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. لیکن جب وہ اس پہ نہیں آتا, جب اصل بات پہ نہیں آتا اور آپ کو لے کے چل پڑتا ہے مذہب, امریکی سازش, امپورٹڈ گورنمنٹ, غداری سازش, تو پھر لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے, اور وہ جذباتی ہو کے پاگل بنتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسی لیے میں سب سے زیادہ عمران خان کے خلاف بولتا ہوں. اس وقت میرے بڑے اچھے مراسم رہے عمران خان کے ساتھ. میں اگر 2013 میں عمران خان کے کہنے پہ اس کو جوائن کر لیتا تو آج میں شاید منسٹر ہوتا کوئی, لیکن میں ایک نظریاتی آدمی ہوں, میں نے نہیں کیا جوائن. میں نے اپنے میرے دوستوں کو, جیسے میرے فیلڈ کے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا جوائن, وہ مجھے پرانا جانتے ہیں. میں ہمیشہ سے انقلابی ایک اندر سے انسان رہا ہوں, بائیں بازو کا ہوں. میں مزدور, کسان, محنت کش, مڈل کلاس, میں نے ساری عمر لٹریچر بھی یہی پڑھا ہے. تو میں تو یہی کرنے آیا تھا. موسیقی بھی میں نے اس لیے کی ہے. میرا پہلا گانا اللہ میرے دل کے اندر جو ہے, اس میں بھی امیر اور غریب کے فرق کو میں نے دکھایا. آپ دیکھ لیجئے, میری ہسٹری ہے, میرا پہلا گانا تھا وہ, اس میں نے امیر غریب دکھائے ہیں. آپ جا کے وہ دیکھ لیجئے. اور میرے پہلے البم میں 5 گانے اسی کے اوپر تھے. بول تجھے کیا چاہیے اس کا نام تھا. ہٹ وہ کہہ دیے ہو گیا اس کے اندر سے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں نے بھنگڑا گایا تھا. میں نے تو یہ البم نکالا تھا. آپ سنیے جا کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے طبقاتی تقسیم کی بات کی ہے ساری. تو اس لیے آپ لوگ, میں پھر کہوں گا, یہ پریس کانفرنس وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے. میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو اپنے پریس کانفرنسیں کر کے بتاؤں. میں تو صرف ایک پارٹی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, صرف ان کے پاس موقع نہیں ہیں, مواقع نہیں مل رہے ان کو, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ایسے ایسے برینز ہیں ملک میں, ایسے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں روز اس دھرتی پہ, لیکن وہ مٹی میں مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, مواقع نہیں ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پارٹی بنانا چاہتے ہیں. میں صرف پارٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. پریس کانفرنسیں نہیں چاہیے ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. اس پیغام کو آگے لے کے جائیں, یہ چلائیں یا نہ چلائیں ٹی وی پہ. ہم تو اب آج تک میڈیا کے مالکان ہیں, میڈیا کے بڑے لوگوں نے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا. جو کچھ ابھی تک برابری پارٹی نے کیا ہے اپنے زور بازو سے کیا ہے, اپنے پیسے لگا کے کیا. ہم اپنے پیسے لگا کے کرتے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمیں پیسہ بنانا بھی نہیں ہے. میں تو الیکشن نہیں لڑنا چاہتا, آپ کو بتایا میں نے. ہم تو قربانی کا کام کر رہے ہیں, اپنے سارے کام چھوڑ کے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں آپ سے صرف ایک چیز چاہیے, ہمارے پیغام کو سچ سمجھ کے لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر آپ کو ہماری بات صحیح نہیں لگتی تو ہم سے آگے بات کریں. یہ نہ کریں کہ بعد میں گئے وہ جواز صاحب بھی ویسے ہی ہیں. نہیں, ایسے نہیں کر سکتے آپ ایسے نہیں کر سکتے. یا تو ہمیں کھنگالیں, ہمارے ساتھ پوری بات کریں, جتنا اندر جائیں گے ڈیٹیل میں اتنا ہی سچ جھوٹ واضح ہو جائے گا. اور اگر نہیں یہ کرنا, ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہماری بات سچ مانیں. ان لوگوں کی سچ مانتے ہیں آپ باتیں ہیں تو ہماری بھی مان لیں. ان کی تو ماننے والی ہے نہیں, آپ کے طبقے سے نہیں ہے, ہم تو آپ کے طبقے سے ہیں. تو ہماری بات کو آگے پہنچائیں. میڈیا کے اندر جتنے مڈل کلاس جرنلسٹ ہیں, جتنے محنت کا جرنلسٹ ہیں جو ہمارے طبقے سے ہیں, وہ ہماری بات کو ایک تحریک کی صورت میں اس ملک میں پھیلائیں. ہماری پارٹی کو اس سے نام اور اپنا مقام بنانے کی ضرورت ہے ہر گھر میں پاکستان کے. اچھا جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو بنے 75 سال ہو چکے ہیں. ہر پارٹی نے عام انسان کو, غریب انسان کو روٹی, کپڑا اور مکان کے نام پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دھوکہ دیا. روٹی, کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ مانگا. لیکن کوئی بھی پارٹی ابھی تک غریب کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی. آپ کی برابر پارٹی, اس کا منشور کیا ہوگا اور آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ لوگوں کا یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو کیسے آپ حل کریں گے؟ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا. اسے یہ بڑا اس طرح کا سوال ہوتا ہے جس کے اندر پھر ہمیں پورے ایک معاشی ڈھانچے کے اندر گھسنا پڑتا ہے. پاکستان کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ قبضے کا ہے. لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے وسائل پہ. اس کی ٹوٹل جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں نا, ان پہ قابض ہیں. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں, ان میں لینڈ ہے, زمین ہے, مطلب سب سے پہلے. اور زمین ہی ہوتی ہے آپ کے پاس. دیکھیں آسمان تو نہیں نہ ہوتا, آسمان تو ہر ایک کا ہوتا ہے, وہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. آپ آسمان میں پلاٹ الاٹ نہیں کر سکتے. یہ زمین ہے جو آپ کے پاس ہے. پاکستان کیا ہے, یہ ایک جغرافیائی حد ہے جس کے اندر جو اتنی بھی زمین ہے اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. ان میں پہاڑ بھی ہے, سمندر بھی ہے, دریا بھی ہیں, جنگل بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, نخلستان بھی ہیں, سب ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں. یہ سارے زمین کے ٹکڑے کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اس زمین کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے. اس زمین کے اوپر ہی غلہ اگتا ہے.
اس زمین کے اوپر ہی انڈسٹری لگتی ہے, اس زمین پہ ادارے بنتے ہیں, اس زمین کے پیٹ کو چیر کے اس میں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں. مطلب یہ زمین ہی ہے نا آپ کے پاس. تو سب سے پہلے برابری پارٹی آگے لینڈ ریفارمز کرے گی. ہم اربن اور رورل مافیا ختم کر دیں گے, کیونکہ ہم عام لوگ ہیں نا, عام لوگوں کے پاس تو ان کا تسلط نہیں ہے, جن کے پاس ہے ان سے واپس ہی لینا ہے نا. تو اگر آپ 2 تائی تکثیر سے آتے ہیں, آپ صرف ایک لا بنا کے ختم کر سکتے ہیں سارا کچھ. ریاست صرف وہ زمین دے گی لوگوں کو جس پہ وہ خود کاشت کر سکتے ہیں, جس پہ وہ خود پروڈکٹیو کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ریاست کو فائدہ ہو, لوگوں کو فائدہ ہو, وہ جابز دے سکیں لوگوں کو. کسی کے پاس ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو ہے اربن اور رورل دونوں, وہ نہیں رہے گا. جس زمین پہ آپ کچھ نہیں کرتے وہ آپ کی نہیں ہے, وہ ریاست کی ہے, وہ خدا کی ہے اور ریاست کی ہے, اور اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کیا جائے گا, اور یہی وہ چیز ہے جو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ خود زمین کے حصے دار ہیں. یہ سارے جاگیردار یا سرمایہ دار ہیں, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زمین کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اس لیے ایک تو یہ ہم کریں گے. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی جو ہے, ہمارا جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے جی ڈی پی, وہ تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے. آج کل شاید سے کم ہو گیا ہوا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ تقریباً 24-25 ٹریلین ڈالر ہے. ہماری آبادی 22 کروڑ ہے, امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ سے تقریباً اگر یہی سسٹم ہم چلاتے رہیں, جو ہم امیروں کو کہتے ہیں کہ آپ امیروں کو ٹیکس کی چھوٹ دیں, امیروں کو قرضے معاف کریں, امیروں کو پلی بارگن کرنے دیں, امیروں کو ایمنسٹی لینے دیں, امیروں کو آپ کہیں کہ جی اسپیشل اکنامک زونز ہم آپ کے لیے بنائیں گے, اور ہم آپ کو بجلی اور پانی اور ساری چیزیں فری دیں گے, اور آپ صرف وہاں پہ پروفٹ کما کے ہمارے لیبر کو تھوڑا بہت جابس دیں. پھر ہم امیروں کو کہیں گے کہ آپ اس ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں, اگر آپ کی مرضی ہے نہیں لگائیں تو کوئی بات نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بہرحال ٹیکس کی چھوٹ دیں گے. اور اس ملک میں ہو رہا ہے یہ سارا. ہم سمجھتے ہیں یہ جو نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں, یہ بڑے جو سرمایہ دار ملک ہیں ان میں تو چل جاتا ہے, کیونکہ سرمایہ داری نظام کی یہ شکل, مطلب جس کو ہم نیو لبرل اکانومی کہتے ہیں, نیو لبرل اکنامکس, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ امیر کو اور امیر کرتے ہیں تاکہ وہ جابس کریٹ کرے, اور تاکہ پھر وہ جابس کریٹ کر کے اس کی نتیجے میں اس کے ایک عام آدمی کو اتنی اس کے پاس قوت خرید ہو کہ وہ مارکیٹ میں پڑی ہوئی چیزیں خرید سکے اور ان کو اپنے یوز میں لے کے آ سکے. اس کو ہم ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہتے ہیں. پوری دنیا میں ٹرکل ڈاؤن اکانومی صرف وہاں پہ عام لوگوں کو بنیادی ضروریات دے پاتی ہے, مزدور کسان محنت کا مڈل کلاس کو, جہاں پہ اکانومی کا سائز بہت بڑا ہو. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کا جو پی 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 ہے جی ڈی پی, وہ تقریباً 24-25 ٹریلین ڈالر ہے, پاکستان کا $1 ٹریلین سے بھی کم ہے. اس کا مطلب کیا ہے اصل میں, کہ ہم جو اکانومی اتنی بڑی ان کی ہے, اس کے جو ٹکڑے بھی ہیں نا, جو چھوٹے لوگوں کو ملتے ہیں جن کو وہ چھوٹا کہتے ہیں, وہ ٹکڑے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تمام چیزیں کر جاتے ہیں. وہ جینس بھی پہن لیتے ہیں, کپڑے بھی خرید لیتے ہیں, کھانا بھی کھا لیتے ہیں, کیونکہ وہ ٹکڑا بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں پہ صرف $1 ٹریلین کی پرچیزنگ پاور پیرٹی کی اکانومی ہے, اس کے اندر ٹکڑا اتنا سا ہوتا ہے. اگر آپ یہی سسٹم یہاں چلانا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ بربادی کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہو رہی ہے. وہ مسلسل وہی ستم جاری ہے, کیونکہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی میں ہمیشہ امیر سے امیر ہوتا ہے, غریب سے غریب ہوتا ہے, تو وہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن ایسے ملکوں میں جہاں اکانومی کا سائز ہی چھوٹا سا ہو, وہاں پہ غریب مر جاتا ہے پھر آخرکار, اور وہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں یہ سسٹم چل سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو امیر لوگوں کے سپرد تمام نظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ معیشت امیر لوگوں کو صرف چلانی چاہیے اس ملک میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کا اس پہ رول ہونا چاہیے. یہ برابری پارٹی کا واضح فرق ہے باقی تمام پارٹی سے, کہ ہم ٹرکل ڈاؤن اکانومی, نیو لبرل اکانومی کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے, فری مارکیٹ کے اوپر تمام لوگوں سے. ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, اور ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لا بنائیں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے دسترس میں آئے گا, اور ہم جس طرح چاہیں گے ملک کو چلائیں گے. اور وہ اپنے لیے چلائیں گے. انہوں نے اپنے لیے چلایا 4% ہے, آپ 96% اپنے لیے چلائیں گے. ان 4% کو بھی سب کچھ ملے گا, وہ اپنے گھر میں خوش ہوں گے, لیکن ان کو پیسہ بنانے, زمینوں پہ قبضے کرنے, انڈسٹریز پہ قبضے کرنے, اور پاکستان کو لوٹ کے ہر لحاظ سے قانونی غیر قانونی طریقے سے ان کو جو مراد ملی ہوئی ہے وہ ان کی ختم کر دیں گے.
ہم ان کو اور کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو کسی کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے, ہم کسی کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے, ہم کسی کو پھانسی پہ لٹکانا نہیں چاہتے. یہ جھوٹی باتیں ہیں جو عمران خان کرتا ہے. ہم صرف اور صرف معیشت کا کنٹرول اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں عام لوگوں کی پارٹی چاہیے, اور عام لوگ الیکشن میں جا کے جیت کے پارلیمنٹ میں یہ آرام سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ دلی کے اندر عام آدمی پارٹی نے جو لاسٹ الیکشن جیتا ہے وہ 2/3 میجورٹی تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. انہوں نے تقریباً 92-94 سیٹوں میں سے 88 سیٹیں وہ لے گئے ہیں, کلین سویپ کر دیا انہوں نے. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک تحریک کی صورت میں جب یہ سیاسی طور پہ ابھرتا ہے تو یہ لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. لوگوں کو صاف پتہ لگتا ہے, ایک گھر کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ عام لوگوں کی بات کری, اور کون کھڑا ہے جو کہ یہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کی غلامی کرتے ہیں جو لوگ. تو یہ واضح تفریق پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی طبقاتی سوال کھڑا ہوگا پوری دنیا میں جہاں پہ کھڑا ہوگا یہ تو واضح تفریق پیدا ہوگی. اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بار بار. اور آخری بات, ریاست ہی اس ملک میں انڈسٹری لگائے گی, ریاست ہی اس ملک میں اسکول کالج کھولے گی, ریاست ہی اس ملک میں پل ڈیم اور سڑکیں بنائے گی. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر بیٹھنے کی کہ جی باہر سے پیسہ آئے گا ہم ان کو اپنے ملک بیچ دیں گے اور وہ ہمیں ادھر بیٹھ جائیں گے, کہیں گے جی آپ کو ہم اتنا سا پروفٹ دیں گے باقی ہم باہر لے جائیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صرف یہ کرتی ہے, اور یہ تینوں پارٹیز یہ کرنا چاہتی ہیں. تینوں پارٹیز گوادر سے لے کے, پنجاب سے لے کے, سندھ سے لے کے, کراچی میں کے الیکٹرک سے لے کے تمام جتنے آپ کے ادارے ہیں وہ ان کو حوالے کرنا چاہتی ہیں بین الاقوامی اداروں کو, تاکہ وہ ہمارے ملک کی زمین پہ قابض ہو کے ہم پہ ہی حکومت کریں آگے. اب ہم پہ یہ بھی نہیں, وہ حکومت کریں گے جو ان کے بھی مائی باپ ہیں. تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. اس سے کیا ہوگا, غربت بڑھے گی اور لوگوں کے پاس بالکل ہی کوئی جگہ نہیں رہے گی اپنی بات کرنے کی. تو یہ واضح فرق ہے جو باجوہ صاحب آپ نے جو سوال پوچھا. برابری پارٹی اس سوال کے حوالے سے بالکل علیحدہ کھڑی ہے تمام پارٹی سے. اچھا جواد صاحب, چھوٹا سا انہوں نے آ کے ایک میدان میں بدتمیزی بڑے چھوٹے کا ادب کھو دیا, لیکن آپ کی آواز ان بچوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو, ان لوگوں کو 2 الفاظ ان کو سمجھا دیجیے کہ بھائی ہماری پارٹی جو ہے اخلاق اور محبت سکھاتی ہے, بڑے چھوٹے کا بے ادب نہیں ہونا. یہ آپ کہہ دیں گے شاید ہمارے آنے والے بچے جو ہیں, یہ جو اب ینگ بچے ہیں, آپ کے 2 بول سن کے ان کو کوئی خیال آ جائے کہ ہم جھوٹے شخص کے پیچھے لگے ہوئے, ہم کب تک کسی سے بڑے چھوٹے سے لڑیں گے, کیا ادب بول گئے ہیں اس کے بارے میں؟ عزیزو آپ تو خود میرے سے زیادہ اچھا بولتے ہیں, آپ کی بات چلی گئی ہے لوگوں تک. میرا صرف یہ ہے کہ تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں تو شاید میری آواز اس لیے یوز کر رہے ہیں میری پارٹی والے, مجھے آگے رکھتے ہیں تاکہ میرے تھرو پیغام چلا جائے پارٹی کا, یا نام چلا جائے ہمارا لوگوں کے اندر. کروڑوں لوگ مجھے جانتے ہیں میری میوزک کی وجہ سے. لیکن بات آپ نے جو کی ہے وہ آپ نے پوری کر دی ہے تقریباً. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جب لڑائی ہوتی ہے, چاہے وہ 10 بستہ لڑائی ہو یا وہ سیاسی لڑائی ہو, تو ان میں سخت الفاظ تو بولے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سخت الفاظ بولے بغیر آپ اپنا جو معافی و ضمیر ہے لوگوں تک پہنچا سکیں. لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں بلکہ کہ آپ ان لوگوں کے خلاف سخت الفاظ بول رہے ہیں جو لوگ اس ملک کے کرتا دھرتا ہے, آپ اسے ڈرے بغیر یہ کر رہے ہیں. لیکن سخت الفاظ میں اور گالم گلوچ میں فرق ہوتا ہے. میں نے عمران خان کو بہت کچھ کہا ہے, میں عمران خان کو منافق بھی کہتا ہوں. منافق میں کیوں کہتا ہوں؟ میں اس کو پھر پروف کرتا ہوں نا کہ اس نے یہ کہا اور یہ نہیں کیا, یہ کہا یہ نہیں کیا. جو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرتا, اور جو وہ نہیں کہتا کہ کرنا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ یہ ہے, تو اس لیے میں اس کو کوالیفائی کرتا ہوں. لیکن میں نے عمران خان کو یا نعوذ باللہ کسی کو بھی آج تک ماں بہن کی گالی نہیں نکالی. میں نے کبھی کسی کو جانور نہیں کہا. کوئی مطلب یہ جو لوگ پھرتے ہیں جانور ہمارے ادھر پھرتے ہیں, ان کا نام لے لے کے میں نے کوئی تذلیل نہیں کی کسی کی. میں نے کبھی بھی جنسی الفاظ نہیں بولے ان لوگوں کے لیے. جیسے گالیاں ہوتی ہیں جو جنسی قسم کی گالیاں ہوتی ہیں, جنہیں ماں بہن تو نہیں ہوتی لیکن اور قسم کی وہ ہوتی ہیں, ان میں باڈی کے پارٹس آ جاتے ہیں. یہ بد تہذیبی ہے, یہ بدتمیزی ہے. اس کا کوئی تعلق سخت الفاظ سے نہیں ہے. یہ بیہودہ الفاظ ہیں, یہ گندے الفاظ ہیں. اس سے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے, غصہ چڑھتا ہے ان کو. جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالی نکالیں گے تو وہ 2 کام کر سکتا ہے, یا تو وہ آپ کو جواب میں اس سے بڑی نکالے گا یا وہ آپ کو مارے گا. تو آپ
गालम गलोच की हद तक अगर आ चुके हैं, मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ, तो अगला जो इसका मरला है ना वो लड़ाई है। लोग जो गाली सुन लेगा और जिस दिन वो देख लेगा ना कि सोशल मीडिया पे मुझे इसने गाली दी थी, तो वो उसको सामने आएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। हमने यहाँ देखा है लोगों को थप्पड़ पड़ते हुए देखे हैं अभी रिसेंटली, कोई सियासतदान किसी को थप्पड़ मार रहा है, वो उसको थप्पड़ मार रहा है। तो ये अगर फैलता गया तो इस मुल्क के अंदर जो असल मसला है उस पर तो लड़ाई नहीं होगी जिस पे होनी चाहिए, जो तबकाती तकसीम है, जो अमीर गरीब का बढ़ता फ़र्क है। लड़ाई इस बात पे होगी कि जी इसने मुझे माँ बहन की गाली निकाली, इसने मुझे कोई जानवर से तशबीह दी, या इसने मेरे लिए या मेरे घर वालों के लिए कोई जिनसी अल्फाज बोले, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हम ये नहीं करते। अगर हम कभी करते पाए गए तो आप लोग हमारा गिरबान पकड़ें, हमने कभी ये किया नहीं है। और हम मजम्मत करते हैं तमाम वो लोग जो इसको हवा देते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि ये काम किया जाए। वो तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं इसके अंदर, उनके सोशल मीडिया सेल्स हैं, वो सारा दिन यही काम करते हैं। आजकल वो यही काम फ़ौज के साथ कर रहे हैं, जिनके वो बूट पॉलिश करते थे, आजकल वो उसी फ़ौज को ये तमाम गालियाँ निकाल रहे हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिन्हें माँ बहन की बात करते हैं, जिनसी बातें करते हैं और उनको जानवरों से तशबीह देते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान से।